جب حضور کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیام قیامت. اب دو راستے تھے، یا تو حضور کی زندگی طویل ہوتی قیامت تک تو آپ تبلیغ کرتے رہتے، ہندوستان میں بھی کرتے، ایران میں بھی کرتے، یونان میں بھی کرتے، چین میں بھی کرتے، روس میں بھی کرتے، خود کرتے. آخر آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دیے کہ نہیں دیے. اس نے جب کہا کہ مجھے فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، اس دن تک مجھے زندہ رکھ جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ جو تو نے شرف عطا کیا ہے آدم کو وہ اس کا اہل نہیں ہے. اس کی اولاد کو گمراہ کر کے دکھا دوں گا، ان کی عظیم اکثریت تیری جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوگی، ناشکرے بن کر رہ جائے گی. یہ اس نے دھمکی دی، چیلنج کیا، یہ میں کر کے دکھا دوں گا. تو اس کو زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے. اب وہ عزازیل خود، وہ جن عزازیل وہ ابھی موجود ہے دنیا کے اندر، اور اس کی جو ذریت ہے، اس کے جو بھی مرید ہے، اس کی جو پارٹی ہے، ہوا و قبیلہ، وہ سب کے سب انسانوں کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے. اس طرح یا تو حضور کو بھی زندگی مل جاتی، قیامت تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا تو حضور خود کرتے، لیکن نہیں. حکمت خدا بندی کا تقاضا یہ ہوا کہ حضور تو ایک عام انسان کی طرح 63 برس کی عمر میں فوت ہو گئے، اور 63 بھی یہ ہمارے حساب سے نہیں ہے، یہ مغالطہ نہ ہو آپ کے ذہن میں. 63 قمری ہے، جو کہ ہمارے حساب سے 61 برس بنتے ہیں، کل 61 برس. یہ 61 برس کی عمر میں حضور نے عظیم انقلاب برپا کیا، عظیم انقلاب. واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگر نمبر 1 پر رکھا ہے پوری نوع انسانی کے اندر بلند ترین عظیم ترین شخصیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یوں تو نہیں کیا ہے اس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، آج تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ بات جو ہے آپ نے کر کے دکھائی، تو اس کے لیے اللہ نے امیین میں سے ایک جماعت بنا دی، امیین میں سے ایک امت وجود میں آ گئی، وہ نیوکلیس کا کام کرے گی. اور اب ان کے ذریعے سے دین پہنچے گا ایران، اور پہنچے گا ترکی، اور پہنچے گا مصر، اور پہنچے گا لیبیا اور موراکو اور موریتانیہ سے ہو کر وہ بحر اوقیانوس تک پہنچ جائے گا، ادھر ایران سے ہو کر خراسان ماوراء النہر تک افغانستان تک پہنچ جائے گا. یہ تو خلافت راشدہ کے اندر ہی پہنچ گیا تھا. اس کے بعد تو اسلام اس سے کہیں آگے بڑھا ہے. پورا ہندوستان اسلام کے زیر نگیں، کتنا بڑا علاقہ تھا یہ پورا، جس کو آئیبیرین پیننسولا کہا جاتا ہے، جس میں 2 ملک ہیں، اسپین اور پرتگال. یہ پورا کا پورا مسلمانوں کی حکومت، پورا سینٹرل ایشیا مسلمانوں کی حکومت. خارزم شاہ کی حکومت جو تھی بہت بڑی تھی. اس وقت کے یہ جو سارے علاقے ہیں جو روس سے آزاد ہو کر علیحدہ بنے ہیں، یہ سب کے سب خارزم شاہ کی حکومت کے اندر شامل تھے، پورے کے پورے. جو آج 5-6 ملک ہیں یہ سب کے سب اس کے اندر شامل. تو یہ بڑی عظیم، لیکن یہ کن کے ذریعے سے؟ امیین میں سے ایک امت بنائی گئی، جس کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ بن جائے پوری نوع انسانی پر. گویا کہ لنک ہے، درمیانی امت لنک ہے. حضور کے درمیان اور پوری نوع انسانی کے درمیان لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمد کے ذریعے سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اس کا ابلاغ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور اگرچہ ابھی اس کا آخری مرحلہ باقی ہے. جب تک یہ پوری نوع انسانی تک نہیں پہنچتا، اور جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، اس وقت تک ہنوز یہ بات پوری نہیں ہوئی. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ ہونا ہے، اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا جو ہے لہرائے گا.